اسٹوڈینٹس، تو ہم حالی کا چیپٹر پڑھ رہے تھے، آگے اسے کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے سمجھ لیجئے کہ اس عنوان کے تحت کیا کچھ خرافات نہ بکی گئی ہوں. مولانا یہ سب کچھ سہتے رہے لیکن کبھی ایک لفظ زبان سے نہ نکالا. حالانکہ مولانا حالی جو ہے وہ سر سید کے دوست تھے، سر سید کے معاصرین میں سے تھے، ان کے ہم عصروں میں سے تھے. تو لوگ کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی بہت ہی بری باتیں جو ہیں وہ کہتے تھے. لیکن مولانا حالی جو ہیں وہ یہ سب کچھ سنتے رہے لیکن انہوں نے کبھی بھی کوئی لفظ جو ہے، کوئی بھی ورڈ جو ہے ایسا اپنی زبان سے نہیں نکالا. وہ کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چی ہوئے چپ، سب کچھ کہا انہوں نے پر ہم نے دم نہ مارا. تو اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے. حالی کہتے ہیں کہ کیا پوچھ رہے ہو، کیوں ہماری نکتہ چینی کر رہے ہو، سب کچھ کہا لوگوں نے لیکن ہم نے دم نہیں مارا، یعنی ہم جو ہیں بالکل چپ رہے، ہم نے اس حالت میں کچھ نہیں بولا. لیکن آخر ایک وقت آیا کہ نکتہ چینیوں کی زبانیں بند ہو گئی اور وہی لوگ جو انہیں شاعر تک نہیں سمجھتے تھے ان کی تقلید کرنے لگے. آخر کار ایک ایسا ٹائم آیا، ایک ایسا وقت آیا جب جو لوگ نکتہ چینی کرتے تھے، ان کے نقص نکالتے تھے، ان کی خرابیاں نکالتے تھے، وہ سب لوگ جو تھے ان کی زبانیں کیا ہوگی، بند ہوگی. اب وہی لوگ حالی کو ایک شاعر ماننے لگے اور ان کی تعریفیں کرنے لگے. ٹھیک ہے، گل تو بہت یاروں نے مچایا پر گئے اکثر مان ہمیں. حالی کہتے ہیں کہ جو دوست تھے میرے، ان دوستوں نے بہت ہی شور مچایا لیکن آخر کار وہ ہمیں مان ہی گئے. مخالفت سہنے کا ان میں عجیب و غریب مادہ تھا، کیسا ہی اختلاف ہو وہ صبر کے ساتھ سہتے رہتے. دوسروں کی جب کوئی ان کے خلاف ہوتا تو وہ کیا کرتے، سہ لیتے، اس بات کو سہ لیتے. عجیب و غریب طریقہ تھا ان کا، جب کوئی ان کے خلاف ہوتا تو وہ سہ لیتے. کتنی بھی ضد کرتا کوئی لیکن وہ صبر کے ساتھ اس بات کو سہتے رہتے. جواب دیتے تھے لیکن حجت نہیں کرتے تھے. جواب تو دیتے تھے، جب کوئی ان کے ساتھ ضد کرتا، کوئی ایسی بات کہتا تو وہ اس بات کا جواب دیتے تھے لیکن بحث نہیں کرتے تھے. حجت ہوتا ہے بحث. بعض اوقات بات اور کٹ حجتی پر غصہ آتا تھا. کبھی کبھار کیا ہوتا تھا، کئی موقعوں پر جب لوگ بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں نا اور ایسے بحث کرتے ہیں کہ جو نہ سہنے کے قابل ہو، تب انہیں بہت غصہ آتا تھا لیکن ضبط سے کام لیتے تھے. لیکن کیا کرتے تھے، برداشت کر لیتے تھے. ضبط ہوتا ہے برداشت. ضبط اور اعتدال ان کے بہت بڑے اوصاف تھے. ان کے سب سے بڑے جو اوصاف تھے، ان کے اندر وصف جو پائے جاتے تھے، جو مینرز پائے جاتے تھے اچھے، وہ یہی تھا. ایک تو وہ کسی بھی چیز کو برداشت کر لیتے تھے اور درمیانی لہجے میں رہتے تھے، نہ ہی زیادہ غصہ کرتے تھے اور نہ ہی زیادہ چپ رہتے تھے. اور یہ دو خوبیاں ان کے کلام میں بھی کامل طور پر پائی جاتی ہیں. یہ دونوں خوبیاں خاص طور پر ان کے کلام میں پائی جاتی ہیں. کلام ہوتا ہے جو چیز انہوں نے لکھی ہو، کوئی کہانی وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ ادیب کا بڑا کمال ہے. ادیب کون ہوتا ہے، جو کہانیاں لکھتا ہے. ٹھیک ہے، ادیب کا سب سے بڑا کمال یہی ہوتا ہے. یہ بات صرف اساتذہ کے کلام میں پائی جاتی ہے. یہ باتیں جو ہیں، یہ دو خوبیاں جو ہیں، درمیانی لہجہ اور برداشت، یہ صرف ان استادوں میں پائی جاتی ہیں، ان استادوں کے کلام میں پائی جاتی ہیں. ورنہ جوش میں آ کر آدمی سر رشتہ اعتدال کھو جاتا ہے. ورنہ جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو وہ ہر حد کو پار کر دیتا ہے اور بہک کر کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، اور ایسا غصے میں آ کر ایسا بہک جاتا ہے کہ کچھ کے بجائے کچھ کہہ دیتا ہے، یعنی چیخنے چلانے لگتا ہے. ٹھیک ہے، غالباً سوائے ایک آدھا کہ انہوں نے کبھی اپنی کسی کتاب کی رجسٹری نہ کرائی. ایک آدھی کتاب کے علاوہ انہوں نے اپنی کوئی بھی کتاب جو تھی وہ رجسٹر نہیں کروائی تھی. جس نے چاہا چھاپی. ان کی تصنیفات مال غنیمت تھی. ٹھیک ہے، جس انسان نے چاہا اٹھا کر ان کی بکس جو ہیں وہ پبلش کروا دی. ٹھیک ہے، چھپوا دی. اور ان کی جو تصنیفات تھی، جو تصنیفات ہوتا ہے جو چیزیں انہوں نے لکھی ہوں، ٹھیک ہے، جو چیزیں انہوں نے تصنیف کی تھی وہ کیا تھی، ایک لوٹ کا مال بن چکی تھی. ٹھیک ہے، مفت کا مال لوٹنا، مفت کا مال، یعنی کہ لوگ اس طرح سے ان کی چیزیں اٹھا کر چھپوا دیتے تھے اپنے نام پہ لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. مسدس تو اتنا چھپا کہ شاید ہی کوئی کتاب چھپی ہو. ٹھیک ہے، ان کی جو مسدس ہے، ان کی ایک نظم ہے. ٹھیک ہے، ان کی مسدس نظم جو ہے وہ اتنی چھپی کہ کوئی بھی کتاب جو ہے وہ اتنی پبلش نہیں ہوئی. یہ کیسی سیر چشمی اور عالمی ظرفی کی بات ہے، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جس کی آمدنی محدود اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے کم. یہ کیسی لاپرواہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک کھلے دل کا مالک
کیسے ہو سکتا ہے جس کی آمدنی بہت ہی محدود ہوتی ہے حد میں، ٹھیک ہے، جس کی آمدنی اتنی ہو کہ وہ اپنی حد جو ہے وہ مطلب کہ جتنا چاہے کھانے کے لیے اگر اسے زیادہ چاہیے تو وہ نہیں لے سکتا ہے، اگر اس کی خواہشیں جو ہے زیادہ ہیں تو وہ اپنی ان خواہشوں کو زیادہ نہیں لے سکتا، بلکہ وہ اپنی خواہشوں کو کم کرتا ہے، محدود ہوتا ہے بہت کم، ٹھیک ہے، اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے کم ہو۔ اس کی آمدنی اتنی کم تھی، کس کی؟ حالی کی، ٹھیک ہے، حالی کی آمدنی بہت ہی کم تھی، لیکن اتنی کم تھی کہ وہ اپنی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ بے پرواہی سے اور کھلے دل کے مالک تھے، ٹھیک ہے۔ قیام حیدرآباد میں ایک روز مولوی ظفر علی خان مولانا سے ملنے گئے۔ جب وہ حیدرآباد میں رہتے تھے تو مولوی ظفر علی خان ان سے ملنے آئے۔ اس زمانے میں وہ دکن ریوو نکالتے تھے، دکن ریوو ان کا ایک رسالہ تھا، ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے پہلے اس رسالے میں ایک دو مضمون مولانا شبلی کے کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئے تھے، کچھ دیر پہلے، ٹھیک ہے۔ ان کے رسالے میں، ان کا رسالہ کیا؟ دکن ریوو، ٹھیک ہے، ان کے رسالے دکن ریوو میں مولانا شبلی کے دو جو رسالے تھے وہ شائع ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں کسی قدر بے جا شوقی سے کام لیا گیا تھا۔ اس میں کیا کیا گیا تھا؟ جو مولانا شبلی کی کتاب یا رسالہ تھا اس میں بڑی ہی بے حیائی سے، بڑی ہی بے شرمی سے کام لیا گیا تھا، لیکن مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خان سے ایسے شفقت امیز پیرائی میں نصیحت کرنا شروع کی کہ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور سر جھکائے آنکھیں نیچی کی۔ تو مولانا حالی نے کیا کیا؟ ظفر علی خان کو اس کتاب یا اس رسالے کے متعلق بڑے ہی محبت سے، بڑے ہی اچھے انداز میں کہا، سمجھایا انہیں۔ تو کیا ہوا کہ ان سے کوئی بھی جواب نہیں بن پڑا، تو انہوں نے کیا کیا؟ آنکھیں نیچے کی اور چلے گئے، چپ چاپ سنا، بالکل چپ چاپ رہ کر وہ سنتے رہے۔ مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ میں تنقید سے منع نہیں کرتا کہ کسی چیز کی نکتہ چینی، تنقید ہوتا ہے نکتہ چینی، ٹھیک ہے، میں کسی چیز کی نکتہ چینی کرنے سے کبھی منع نہیں کرتا، تنقید بہت اچھی چیز ہے، کسی کی نکتہ چینی کرو، بہت ہی اچھی بات ہے، اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہماری اصلاح کیوں ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ ہی ہماری چیزوں میں، ہماری کہانیوں میں، ہمارے رسالوں میں نقص نہیں نکالو گے، اس کی جو خامیاں ہیں وہ نہیں نکالو گے تو کون نکالے گا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ کیا کیا ہے؟ لیکن تنقید میں ذاتیات سے بحث کرنا یا ہنسی مذاق اڑانا منسوخ تنقید کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنقید میں حالات و معاملات یا کسی شخص کی نجی باتیں جو ہیں ان کے بارے میں بحث کرنا یا ان کا مذاق اڑانا، یہ بہت ہی تنقید کے خلاف بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا حالی انگریزی متعلق نہیں جانتے تھے، وہ انگریزی کو بالکل نہیں جانتے تھے، ایک آدھ بار سیکھنے کا ارادہ کیا، نہ ہو سکا۔ انہوں نے سوچا کہ میں انگریزی سیکھوں، لیکن ان سے یہ نہیں ہوا۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ مغربی تعلیم و تہذیب کے منشا کو جتنا وہ سمجھتے تھے، مغربی تعلیم ہو گیا انگریزی تعلیم، ٹھیک ہے، مغربی تہذیب کی نشو و نما کو وہ جتنا جانتے تھے، منشا ہوتا ہے نشو و نما، ٹھیک ہے، اس وقت بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ بھی نہیں سمجھتے تھے، بہت ہی انگریزی پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ان کا کلام اور ان کی تصانیف اس کی شاہد ہے، اور یہ جو سمجھتے تھے وہ کر دکھایا۔ ان کی جو تصانیفیں ہیں، جو کہانیاں انہوں نے لکھی ہیں، وہ اس چیز کی گواہ ہیں کہ وہ جو سمجھتے تھے وہ انہوں نے کر دکھایا۔ آج سینکڑوں تعلیم یافتہ موجود ہیں، آج ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کا عشر اشیر بھی کیا ہو؟ لیکن ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا 10th پارٹ بھی کیا ہو؟ پھر یہی نہیں کہ ہمارے شاعروں اور مصنفوں کی طرح وہ بالکل خیالی شخص تھے، آج ہمارے جو شاعر ہیں بالکل خیالی باتیں سوچتے ہیں، حالی ان میں سے نہیں تھے، بلکہ جو کہتے اور سمجھتے تھے اس پر عامل بھی تھے، جو بات وہ کہتے تھے، جو چیز وہ سمجھتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ آدمی مفکر بھی ہو اور عملی بھی، آدمی ایسا ہونا چاہیے جو کسی چیز کی فکر بھی کرتا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، ایسا شاذ ہوتا ہے، ایسا انسان اچھا ہوتا ہے۔ تاہم مولانا سے اپنی بساط کے موافق عملی میدان میں دو یادگاریں چھوڑی ہیں۔ یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا نے اپنی خوشی، بساط ہوتا ہے خوشی، اپنی خوشی کے لیے دوسروں کے مخالف، دوسروں کے لیے دو اہم یادگاریں چھوڑی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنے وطن پانی پت میں مدرسہ قائم کیا تھا، ان کا جو وطن ہے پانی پت، وہاں پر انہوں نے
ایک مدرسہ قائم کیا تھا جو اب حالیہ ہائی اسکول کے نام سے موسوم ہوتا ہے، جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو اب حالیہ ہائی اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایک اورینٹل لائبریری قائم کی جس سے پانی پت والے مستفید ہوتے ہیں، مستفید ہوتا ہے فائدے مند، ٹھیک ہے، جس سے اب کیا ہے پانی پت والے مستفید ہیں۔